بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے جو آپ لوگ نکاح کروا رہے ہیں۔ اپنے ابا جی کی بات سن کر 10 سالہ روحان احمد اکھڑ چکا تھا۔ عمر، تم آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا رہے ہو اور ہمیں اپنے بھائی سے رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ تم سے پوچھا نہیں جا رہا بلکہ بتایا جا رہا ہے۔ دانین سے تمہارا کچھ دیر بعد نکاح ہے۔ انسانوں کی طرح نکاح میں شامل ہو جانا۔ وہ اسے جھڑک کر کمرے سے چلے گئے۔ جب روحان نے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر لات ماری تھی، وہ غصے سے بفرا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ اسے اس وقت دانین سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو 5 سالہ دانین کا گلا دبا کر یہ معاملہ ختم کر دیتا۔ وہ 10 سال کا تھا، اسے معلوم تھا نکاح کیا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی پر مرضی اس کے باپ کی تھی۔ کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا، وہ سب طے کرتے تھے۔ اب بھی اسے میٹرک کے بعد باہر بھیج رہے تھے، لیکن اس سے پہلے چاہتے تھے دانین سے اس کا نکاح ہو جائے۔ عجیب بے بسی تھی۔ اس کی ماں کمرے میں آئی۔ اس نے شکوے بھری نم نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ اس کی جانب قدم اٹھاتی ہوئی چلی آئی، جہاں وہ غصے سے بیٹھا اپنی بے بسی کا ماتم کر رہا تھا۔ وہ پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بیٹھ گئی۔ روحان احمد نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا مان رکھا ہے اور مجھے یقین ہے وہ ہمیں شرمندہ نہیں کرے گا۔ اور تمہاری دانین سے بنتی بھی تو کتنی ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ ماما، وہ میری کزن ہے، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ مجھے بھائی سمجھتی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا ہے۔ آپ پلیز یہ سب روکیں۔ وہ ان کے سامنے التجا کر رہا تھا۔ اسے نکاح کرنا کافی تکلیف دے رہا تھا۔ ابھی تم اور دانین بہت چھوٹے ہو۔ جب بڑے ہوگے تمہارے اور اس کے دل میں یہ پاکیزہ رشتہ اپنے پنجے گاڑ چکا ہوگا۔ وہ تمہیں پسند کرنے لگے گی اور تم اسے۔ ویسے بھی تم کون سا یہاں رہو گے؟ کافی سالوں کے لیے تم چلے جاؤ گے، پھر تمہیں سوچنے سمجھنے کا وقت بھی ملے گا، اور ہو سکتا ہے جب دانین بڑی ہو وہ تم سے رخصتی کی خواہش مند نہ ہو۔ پھر تمہارے بابا اسے اور تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تم ابھی وہ کرو جو بابا کہہ رہے ہیں، بعد میں تم اور دانین جو فیصلہ کرو گے اس میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ نرمی سے اس کا گال سہلاتے ہوئے بولی اور پھر مامتا بھرا بوسہ ماتھے پر دیا تو روحان کچھ حد تک سنبھل چکا تھا۔ اس نے نکاح قبول کر لیا تھا۔ دانین 5 سال کی عمر میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ پہلے بھی وہ دانین کو پڑھاتا تھا، اب بھی وہ مزے سے روحان احمد کہتی ہوئی کمرے میں آ جاتی تھی۔ پہلے بھائی کہتی تھی، لیکن روحان کی ماں اس کی تائی نے سمجھایا کہ وہ اب بھائی نہیں ہے، نام دیا کرو۔ جب سے وہ اس کا نام لینے لگی تھی، لیکن روحان کو اپنے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اسے ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیتا تھا کہ دانین رونے لگتی تھی، اور پھر دانین کے اماں ابا اور اس کے ابا اسے اچھا خاصا ذلیل کر دیتے تھے۔ اس گھر میں اگر کسی بچے کو اہمیت تھی تو وہ دانین تھی۔ روحان ایک چھوٹا بھائی تھا جو دانین کی ہم عمر تھا، اور دانین کا بھائی ایک چھوٹا بھائی تھا۔ گھر میں وہ اکلوتی بچی تھی، اس لیے سب اس کے ناز نخرے بڑی خوشی سے اٹھاتے تھے۔ روحان کو پہلے برا نہیں لگتا تھا، پہلے وہ بھی اس کے ناز نخرے اٹھا لیتا تھا، لیکن اب جیسے دانین کو دیکھ کر ہی وہ غصہ ہونے لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر اپنی کمتری کا احساس بہت شدت سے ہوتا تھا۔ آج بھی وہ کتابیں لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ نہا کر نکلا تھا۔ تولیے سے بال رگڑتے ہوئے اس کی نگاہ دانین پر پڑی جو صوفے پر پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر کتابیں پڑی تھیں، 2 پونیاں باندھے اور فراق پہنے وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی باڈی پر نظر پڑی تو منہ پر ہاتھ رکھ کر خوش ہوئی۔ روحان چھوٹی عمر سے اپنی فٹنس کا خاص خیال رکھتا تھا، اس کی باڈی بلڈرز کی طرح تھی۔ روحان، یو آر ہاٹ، وہ منہ پر ہاتھ رکھے بنا اس کا مطلب جانے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ روحان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس چھوٹی سی بلا کو دیکھا تھا جسے شاید ہی اپنے لفظوں کا معلوم ہو۔ تم نے ابھی مجھے جو کہا ہے اس کا مطلب پتہ ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے شرٹ پہن رہا تھا۔ نو بٹ آئی نو، میں نے کارٹون میں دیکھا تھا، لڑکی ایسی باڈی دیکھ کر کہتی ہے۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے مسکرا کر بولی تو روحان کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تم کس قسم کی کارٹون دیکھ رہی ہو دانین؟ وہ سب بھلائے اس کی جانب آ گیا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ بند کر دو، وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر لیپ ٹاپ لینے چلی گئی۔
پھر کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ روحان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اس کی کارٹون کی کلیکشن دیکھتے ہوئے لب بھینچ گیا۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھنے میں مصروف رہتی ہے۔ روحان نے سب جگہ پرائیویسی سیٹ کر دی تھی کہ اب اس کے پاس کبھی اس قسم کے کارٹون آئے ہی نہ۔ اس نے سب کچھ اپنی میل سے جوڑ دیا تھا کہ وہ جو بھی کرے روحان کو اس کا علم رہے۔ وہ اس کا معصوم بچپن تباہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پاؤں چلاتے ہوئے روحان کا باکس دیکھ رہی تھی اور کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک وہ بہت مشکل پڑھائی پڑھتا تھا۔ روحان جب اس کام سے فارغ ہوا تو دانین کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے یوں دیکھنے پر روحان نے پوچھا۔ وہ مزید مسکرائے۔ کینڈی ہے نا آپ کے پاس؟ وہ لمبی سانس بھر کر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے اپنے مطلب کے لیے دیکھ رہی تھی۔ روحان کا دل ڈر گیا تھا کہیں وہ ابھی سے اس کے سپنے نہ دیکھنے لگی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ واقعی ابھی سمجھدار نہ ہوئی تھی۔ اس نے کینڈی سے تھما کر پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ 4 سال تک روحان وہاں رہا تھا۔ اس دوران اس نے دانین سے خاصی روڈلی انداز اپنایا ہوا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ چھوٹی سی بچی اس کی بیوی ہے۔ وہ جب باہر جا رہا تھا سب سے زیادہ وہی روئی تھی اور ضد بھی کرتی رہی تھی وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ وہاں سے بہت دور آ گیا تھا۔ سوچوں کو قابو کر کے اس نے اپنا دھیان پڑھائی پر لگا لیا تھا۔ وہ دانین سے شادی کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھا، اس لیے یہاں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے دانین سے رابطہ منقطع کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کو معلوم ہو جائے گا ان کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا دانین؟ اس کی ماما اسے کسی بات پر ڈانٹ رہی تھیں اور وہیں لاؤنج میں تائی اماں روحان سے ویڈیو کال پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ ماما، اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے بھلا؟ یونی کا ٹرپ ہے، میں ہر سال تو جاتی ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بار وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور تم ایک بار ٹرپ مس کر دو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ وہ روحان کے وہاں ہونے سے بالکل بے خبر پاؤں پٹکتی رہی تھی۔ ماما، آپ ہی کو جانے دیں، وہ ویسے بھی لندن جا رہی ہیں، روحان بھائی سنبھال لیں گے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے ان دونوں کو دیکھ کر سیڑھیاں اترتے مشورہ دیا۔ اس مشورے پر دانین نے منہ بناتے لیپ ٹاپ اسکرین کی جانب دیکھا۔ وہ یوں انجان بن گیا جیسے وہاں ہونے والے منظر کو بالکل نہ دیکھا ہو، بس اپنی ماں سے بات کرتا رہا ہو۔ روحان سے میں بات کرتی ہوں۔ دانین بھاگتی ہوئی اسکرین کی طرف آئی۔ اس سے پہلے وہ اسکرین بند کرتا وہ پہنچ چکی تھی۔ روحان، آپ ہی ماما سے کہیں نا مجھے جانے دیں۔ وہ شاید پہلی بار کوئی فرمائش کر رہی تھی۔ ان گزرے سالوں میں اس نے اسے کوئی ایسا موقع ہی کب دیا تھا۔ وہ اونچی پونی ٹیل بنائے ہوئے لال رنگ کی ٹی شرٹ اور بلو جینس پہنے وہ بنا کسی میک اپ کے اچھی خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ روحان نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں ہینڈل کر لوں گا چچی، آپ اسے آنے دیں۔ اس نے لب بھینچ کر جواب دیا کیونکہ اس کی ماں اسے ہاں میں جواب دینے کے لیے اشارے کر رہی تھی۔ دانین کی خوشی سے بانجھیں پھیل گئی تھیں۔ تھینک یو روحان احمد، وہ مسکرا کر پلٹ گئی تھی۔ اسے وہاں جا کر بولوں گی مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، طلاق دیں۔ وہ سوچتی سیڑھیاں پھلانگنے لگی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ اپنی بچکانہ حرکتوں میں کس مصیبت کو دعوت دینے جا رہی تھی۔ وہ تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ روحان کا بھائی مہران اور اس کا اپنا بھائی دامل اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی دانین انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے، لیکن وہ یونیورسٹی کے ٹرپ پر جا رہی تھی نہ کہ پرائیویٹ پارٹی منانے جو ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ مہران اور دامل، تم دونوں اپنی اپنی شکل گم کر لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے، وہ دونوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ آپ غصے میں بہت کیوٹ لگتی ہیں، مہران نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا تو دانین نے اسے لات مار کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد دانت نکالتے ہوئے دامل کو بھی کمرے سے چلتا کیا۔ وہ غصے سے دروازہ لاک کر کے تیاری کرنے لگی تھی۔ اس کے گروپ کے میسیجز آ رہے تھے، سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کپڑے کون سے رکھیں اور کیا کیا اور ایسا ضروری سامان ہے جو وہاں پر کام آئے۔ سب کے مشورے پڑتے دانین بیگ میں سامان ٹھونس رہی تھی۔ وہ اگلے دن سب سے مل کر یونی پہنچی۔ سب بہت زیادہ اتاولے ہو رہے تھے، دانین بھی ان میں سے ایک تھی۔ اس کے گروپ میں 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ وہ کل 7 اسٹوڈنٹ کا گروپ تھا۔ دانین کی زیادہ حسن سے بنتی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہی ایئرپورٹ پر موجود تھا، دونوں کی سیٹ بھی ساتھ تھی۔ دانین اسے بتا رہی تھی وہ کہاں کہاں جائے گی۔ وہ اس کی باتیں سن رہا تھا۔
کافی لمبی فلائٹ کے بعد وہ لندن پہنچے تھے۔ دانین سمیت سب ہوٹل پہنچ کر کچھ کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ دانین صبح اٹھی تو اس کا دماغ کافی فریش تھا۔ یہاں آ کر تمام اسٹوڈنٹ نے اپنے گروپ بنا لیے تھے۔ ان کا گروپ تو پہلے ہی سے بنا ہوا تھا۔ انہیں کچھ اسائنمنٹ بھی بنانی تھی، ریسرچ ورک بھی کرنا تھا۔ دانین نے چست ٹی شرٹ اور بلیک جینس پہنی ہوئی تھی۔ کوٹ پہننے کی بجائے اس نے ہاتھ میں لٹکا لیا تھا۔ نومری کی معصوم پرچھائی اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ اونچی پونی ٹیل کو جلاتے ہوئے وہ اپنے گروپ کے ساتھ چلتے ہوئے کہکہ لگا رہی تھی۔ حسن اس کے بالکل ساتھ چل رہا تھا۔ 2-3 بار رک کر اس نے دانین کی تصویر بھی بنائی تھی۔ اس کے پاس روحان کا نمبر نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ ابھی اسے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے مل کر کیا کرنا تھا؟ اسے بس اس آئرن مین سے طلاق چاہیے تھی تاکہ آزادی سے زندگی گزار سکے۔ اس کی ماں پر دوسری بات پر کہتی تھی، روحان کو یہ بالکل نہیں پسند، روحان کو وہ نہیں پسند، اور اسے ہر وہ کام کرنا اچھا لگتا تھا جو اسے پسند نہ ہو۔ وہ حسن کے ساتھ چلتی ہوئی ہوٹل سے باہر آئی تھی جب اسے سامنے گاڑی میں حسن اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا گروپ رک کر اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ یہ کتنا ڈیشنگ اور ہاٹ ہے۔ اس کی دوستوں نے تبصرہ کیا تو دانین لب بھیج گئی۔ اسے وہ صرف زہر لگتا تھا۔ ہیلو، اس نے ان کے پاس آ کر سب سے کہا تو دانین چونک گئی۔ میٹ مائی فرسٹ کزن روحان احمد۔ اس نے دوسرا تعارف کروانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ روحان نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن اس کا پہناوا دیکھ کر زیادہ دیر تکلف قائم نہ رکھ سکا۔ آپ لوگ کبھی میرے ساتھ لنچ یا ڈنر کیجیے گا، اور میں دانین کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر دانین کو دیکھتے ہوئے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے کوٹ لے کر اسے پہنا دیا۔ اس کا وجود اس کوٹ میں چھپ گیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں دانی؟ وہ اس کو دانی کہتا تھا۔ روحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن اس نے خود کو قابو کیا۔ نہیں حسن، میں روحان کے ساتھ گھر جا رہی ہوں۔ ماما نے کہا تھا وہ مجھے اسی شرط پر بھیجیں گی کہ میں روحان کے ساتھ رہوں۔ وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ اسے یقین تھا روحان اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے ملے گا بھی نہیں۔ آخری دن اس کا ایڈریس لے کر اپنے دل کی بات کہہ دے گی، لیکن نہیں، وہ تو جیسے انتظار میں بیٹھا تھا وہ آئے تو اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ دانین کا سارا پروگرام خراب ہو گیا تھا۔ وہ لب بھینچے ان سب کو بائے کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ روحان نے اس کے بگڑے تیور دیکھ کر گھر کی راہ لی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن نظریں ہٹانا مشکل کام لگ رہا تھا۔ وہ بڑی فرصت سے تیار ہوئی تھی کہ اگر وہ نہ دیکھتا تو اس کی تیاری فضول ہوتی۔ کیوں؟ آپ بھی تو یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں، ماما کے بلانے پر بھی نہیں آتے؟ وہ بگڑے تیور لیے گویا ہوئی تھی۔ کیوں؟ تو میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ حیرانی سے سوال کر رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا وہ ہاں کہہ دے۔ بالکل بھی نہیں، میں چاہتی ہوں آپ یہیں سیٹل ہو جائیں، وہ ناک پھلا کر بولی تھی۔ لیکن مجھے ایک دن تو اپنے گھر جانا ہے، وہ سختی سے بولا تو دانین نے اس کی جانب دیکھا۔ پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ آپ مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نکاح کے وقت سے بیزار ہیں، اس لیے اپنی دلیلیں اپنے پاس رکھیں۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا وہ بچی ہے، کچھ نہیں سمجھ پائے گی، یہ تو اس کی بھول تھی۔ جب اس میں شعور آیا تو اس نے کڑیاں جوڑ ہی لی تھیں، اور وہ بھی چاہتی تھی ان کی راہیں جدا ہو جائیں۔ اسے روحان جیسے روڈ مرد سے شادی بالکل نہیں کرنی تھی، جسے بس اپنی ناک اوپر رکھنی ہوتی ہے۔ یعنی تمہیں معلوم ہے اس وقت اس گاڑی میں تم کس حیثیت سے بیٹھی ہو؟ وہ اچانک سے نرم پڑ گیا تھا، نہ جانے دل اس کو دیکھ کے باغی کیوں ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی کہ تائی نے مجھے خاص آپ کے ساتھ رہنے کا کیوں کہا ہے، تاکہ آپ مجھے دیکھیں اور محبت میں مبتلا ہو جائیں، لیکن میں ایسا بالکل ہونے نہیں دوں گی۔ وہ رخ ونڈو کی جانب کر چکی تھی۔ روحان حیران تھا، اس کی ماں نے اسی لیے اسے اجازت دلوائی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس نے آگے کا سفر خاموشی سے طے کیا تھا۔ دانین کا سامان ڈرائیور لے آیا تھا، جبکہ روحان اس کا کمرہ سیٹ کر رہا تھا۔ وہ کمرہ سیٹ کر کے باہر آیا تو دانین کمر سیدھی کرنے کے لیے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ روحان لمبی سانس بھر کر کیا کہہ سکتا تھا، اس لیے کچن کا رخ کیا۔ وہ جلدی سے کھانا بنا کر فری ہوا۔ دانین اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ جب آئی تو چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے کچن میں 3 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل کی راہ لی اور بیٹھ گئی۔ روحان نے سنجیدگی سے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور خود بھی اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ گاہے بگاہے اس پر نگاہ ڈال لیتا تھا، وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ روحان نے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔
جب رشتہ نہیں نبھانا تھا، جان کر کیا کرنا تھا وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ کھانا کھا کر سیدھا اس کمرے کی جانب چلی آئی جو روحان نے اس کے لیے سیٹ کیا تھا۔ وہ گروپ میں چیٹنگ کرنے لگی۔ اس کے دوست اسے مس کر رہے تھے۔ وہ سب پارک جا رہے تھے اور اسے بھی بلا رہے تھے۔ دانین تیار کرنے لگی اور باہر آئی تو روحان وہیں پاؤں پھیلائے بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ اسے ڈسٹرب کیے بنا ہی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے دروازے کھولنے کی آواز سن کر ہوش میں آتے ہی سوال کر رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ پارک جا رہی ہوں، وہ بول کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ روحان نے اس کی اکڑ دیکھ کر کوٹ اٹھائے باہر کی راہ لی۔ وہ لمبے قدم اٹھاتی ہوئی تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے روب سے اسے مخاطب کیا تو دانین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میرے دوست آتے ہوں گے، وہ بول کر سامنے سڑک کو دیکھنے لگی۔ میں تمہیں مین روڈ تک چھوڑ دیتا ہوں، گاڑی میں بیٹھو۔ ایک اسے دانین کے پہناوے سے چڑ تھی، اوپر سے اس کی اکڑ۔ وہ اس کی اکڑ ٹھکانے لگانے کی سوچ رہا تھا۔ میری بیوی ہو اس لیے اپنا ایٹیٹیوڈ اپنے پاس ہی رکھو ورنہ پچھتاؤ گی، وہ غصے سے اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ جیسے آپ اور میں چاہتے ہیں یہ رشتہ برقرار رہے، اس نے دو بدو سے جواب دیا تھا۔ روحان کے لب بھیج گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کا یہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن دانین، کیا وہ بھی یہی چاہتی تھی؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن گاڑی نے 15 منٹ کی ڈرائیو کی ہوگی کہ اس کے دوست آ گئے۔ دانین گاڑی سے اتر گئی۔ حسن نے گاڑی سے اتر کر دانین سے ہیلو ہائی کی۔ روحان کو یہ منظر بہت برا لگا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر بہت اچھے طریقے سے دانین سے بات کر رہا تھا۔ اس نے دانین کے لیے دروازہ کھولا اور وہ اندر جا بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی اوجل ہو جانے تک اس گاڑی کو دیکھتا رہا تھا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد گھر چلا آیا تھا۔ اس کے بھائی کی کال آ رہی تھی۔ روحان نے فون کان سے لگایا۔ دانین کیسی ہے؟ مہران کو صرف دانین کی فکر تھی، اس کا بھائی کیسا تھا اس نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، وہ سر صوفے کی پوچھ سے ٹکاتے ہوئے بولا۔ اچھا، وہ آپ کے پاس پہنچ گئی؟ وہ دامل سے کہہ رہی تھی، اور آئرن مین کے پاس آخری دن جاؤں گی تاکہ اس کی منحوس شکل نہیں دیکھنی پڑے۔ روحان کو اس کے ایٹیٹیوڈ کی اصل وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ حیران سا ٹیک چھوڑے سیدھا بیٹھ گیا تھا۔ کیا کہا؟ منحوس؟ وہ اس کا جملہ دہراتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، ایسے بہت سے الفاظ کہتی ہیں، اور وہ حسن ہے نا، گھر بھی آتا جاتا ہے۔ دانین کی اس سے بہت اچھی دوستی ہے۔ مہران اسے بہت کچھ بتا رہا تھا۔ اس کا سینہ جلنے لگا، دل میں چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، وہ بول کر دانین کو کال کر رہا تھا۔ دانین نے کال اٹھائی۔ روحان نے پوچھا وہ کون سے پارک میں ہے؟ دانین نے لب بھیج کر بتا دیا تھا۔ اس نے چچا سے بات کی تھی اور کہا تھا دانین کو بولیں وہ میرے اپارٹمنٹ میں رہے۔ اس نے یہ کام دانین کے پاس پہنچنے سے پہلے کیا تھا۔ وہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے دانین کو سمجھا چکے تھے۔ وہ منہ بناتی ہوئی رو دینے کو ہی، لیکن اس کی ایک بات بھی نہ سنی گئی تھی۔ اس کے گھر والے اس کے رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ لب بھینچے واپس دوستوں کے پاس آئی تو حسن نے پوچھا تھا اس کا موڈ کیوں آف ہو گیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو ہوٹل چل سکتے ہیں۔ دانین نے بتایا روحان وہیں آ رہا ہے، اس کے ساتھ جائے گی اور وہ اس ٹرپ کو ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ روحان سے جان چھڑانے کا سوچ رہی تھی، کس طرح اسے جان چھڑائی جائے، پھر پلان کر کے دماغ میں آتی اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ اب اپنے دوستوں کے ساتھ مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ روحان وہاں پہنچا تو وہ کہکا لگا رہی تھی اور حسن نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ روحان جلدی سے قریب آیا اور حسن کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگوں کو جب بھی دانین کے ساتھ وقت گزارنا ہو پلیز مجھے اطلاع دے دیا کریں، میں اسے لے کر آیا کروں گا۔ وہ جتنی عاجزی سے کہہ رہا تھا دانین خوب سمجھ رہی تھی۔ تایا کا ڈنڈا اس کے سر پر ہے۔ کل ہمیں یونی کا ریسرچ ورک کرنے جانا ہے، صبح 8 بجے۔ ویسے آپ اکیلے رہتے ہیں؟ حسن سب میں ہی زیادہ بولتا تھا۔ ابھی بھی وہ دانین اور اس کے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ جی کافی سالوں سے اکیلا ہوں، اب گھر واپس جانے والا ہوں، سوچ رہا ہوں دانین کے ساتھ ہی چلا جاؤں۔ اس کی بات سن کر دانین چونکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی وہ اس کے آنے سے خوش ہوگا، بلکہ وہ تو اس کے ساتھ جانے کی بات کر رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا تھا۔ وہ ان سب کو ڈنر کے بعد چھوڑے دانین کو ساتھ لیے اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا۔ آپ یہ سب کر کے سمجھتے کیا ہیں؟ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ غصے سے اس کی حرکتیں دیکھ کر اب پھٹ پڑی تھی۔ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے آج سے شادی نہیں کرنی۔ وہ چیخ چیخ کر پاگل ہونے لگی تھی۔
جب روحان نے غصے سے اس کی کلائی تھام کر خود کے قریب کر لیا تھا۔ ہماری رخصتی ابھی اسی وقت ہوگی، بہت آزادی دے گی۔ دیکھ لیا اس کا نتیجہ۔ آج اس کی زبان پر طلاق لفظ آ گیا تھا۔ وہ غصے میں اس کی بغاوت پر کھول اٹھا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ غصے نفرت سے پھنکاری تھی۔ میں تمہیں رشتے کی نوعیت بتاؤں گا۔ تم نے اس رشتے کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے محبت کر رہی ہو۔ جان، میں تمہیں اتنی آسانی سے ہارنے والا نہیں ہوں۔ وہ اس کو بے حد نزدیک کیے غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے بول رہا تھا۔ دانائن اس کے حصار میں پھرپھرانے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ تم اتنی ٹائٹ شرٹ اور جینس پہن کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں اور مجھے جانے دیں۔ وہ لرزتی ہوئی مسلسل چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ سوری دانائن، اتنے سالوں کی مہلت کافی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا۔ تم روحان احمد کی منکوہ ہو۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے ہوئے غصے سے پھنکا رہا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے حسن سے شادی کرنی ہے۔ وہ غصے سے بولی تو روحان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ وہ غصے سے دیوار میں مل برسانے لگا۔ حسن میں ایسا کیا ہے جو تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے لیے مر رہی ہو؟ تم میری ہو جان، صرف میری۔ وہ اس کی کمر تھامے ہوئے بولا تو دانائن نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا اور دوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ روڈ، سخت دل، آئرن مین، وہ روتی مسلسل اسے برے لقبات سے نواز رہی تھی۔ منحوس، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اتنے سال اس کا نام سنتے ہوئے گزار دیے اور اب شوہر ہونے کا حق جتا رہا ہے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ روحان اپنا خالی ہاتھ دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا دانائن اس کے سامنے کسی غیر مرد کا نام لے چکی تھی اور اس نے دانائن کو جانے دیا تھا۔ وہ رات دونوں کے لیے پریشانی بھری تھی۔ دانائن روتی رہی، روحان کو کوستی رہی، جبکہ روحان فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اسے دانائن سے انسیت ہے یا محض لمحہ بھر کی خواہش تھی کہ دانائن کی زبان پر صرف اس کا نام ہو۔ اس نے سوچوں کا ترسم روکنے کے لیے کچن کا رخ کیا تاکہ دونوں کے لیے کوئی کھانا بنا سکے۔ دانائن نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ لب بھینچے واپس آ گیا تھا اور کھانا کھا کر کمرے میں آیا۔ رات 2 بجے سے محسوس ہوا جیسے دانائن کچن میں فریج کی طرف گئی ہے۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ واقعی وہی تھی۔ الجھا بکھرا حلیہ، رونے کی سبب چہرہ سوجا ہوا تھا، بال بکھرے تھے۔ اسے دکھ ہوا تھا لیکن وہ اس کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے حسن کو دانائن سے دور رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا وہ کرتا۔ وہ صبح ہوتے یونیورسٹی کے ریسرچ ورک کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ یہاں جس وجہ سے آئی تھی وہ کام کرنا بے حد ضروری تھا۔ اس نے تعلیمی میدان میں ہمیشہ خود کو نمایاں رکھا تھا اور ہر مشکل کو وہ اب بھی سر کرنے کی پوری کوشش کرے گی اور روحان کو بتائے گی وہ اس کے لیے اتنے سالوں سے مری نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حسن نے اسے دیکھا تو چونک گیا۔ کیا ہوا؟ تم روئی ہو؟ وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ دانائن ہنسنے لگی۔ کل ماما سے ڈانٹ پڑ گئی تھی مجھے، تم سب کی یاد آ رہی تھی، میرے بنا تم لوگ مزے کر رہے ہو گے۔ وہ بات بناتے ہوئے بولی تو حسن اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حد ہوتی ہے دانائن یار، میں پریشان ہو گیا۔ تمہارے اس لمبے کزن نے کہیں تمہیں ہرٹ تو نہیں کر دیا؟ اور تمہیں پتہ ہے میں تمہارے معاملے میں کتنا پوزیسو ہوں؟ وہ اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پیچھے آتا ہوا روحان لب بھینچے اس کے پیچھے چلتا رہا تھا۔ وہ 4 گھنٹے لائبریری میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے نوٹس بنا رہے تھے۔ لیپ ٹاپ پر وہ سب متوجہ کام کر رہے تھے۔ دانائن نے تھک کر کرسی پر ٹیک لگا کر انگڑائی لی تھی۔ حسن نے اس کے سامنے پانی کی بوتل رکھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی پانی کی بوتل منہ سے لگا گئی۔ وہ ان دونوں کا باریک بینی سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ اس کی جانب اب کچھ کھانے کی چیز بڑھا رہا تھا۔ دانائن شکریہ کے جواب میں اسے مسکرا کر دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر نظر آتا تھا لیکن لب خاموش رہتے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر کرتا رہتا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا اور چلتے دل کے ساتھ گھنٹے سے شاور لے رہا تھا جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک چابی اس نے دانائن کو دی ہوئی تھی۔ وہ لب بھینچے بنا شرٹ کے باہر نکل آیا تھا۔ دانائن شوز اتارتی ہوئی کوئی سانگ گنگنا رہی تھی۔ روحان باہر آیا تو اسے دیکھ کر رک گئی۔ بچپن کی طرح اس کی نظریں اس کے 6 پیک پر جا ٹھہری تھیں۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی لیکن جیسی ہوش میں آئی
کمرے کی جانب بھاگنے لگی۔ روحان نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم میری بیوی ہو کر کسی سے محبت نہیں کر سکتی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اس کو دیوار سے لگائے سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ دانائن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ حسن سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دوبارہ اس کے کان کے قریب آ کر بولا تو دانائن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کی بیوی سالوں سے ہوں، میں ابھی 21 سال کی ہوئی ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں 5 سال کی تھی۔ 6 سے 21 سال میں آپ کو یہ کب یاد آیا تھا میں آپ کی بیوی ہوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ وہ لم بھینچ کر دور ہوا تھا۔ وہ واقعی اسے آزاد کر دینا چاہتا تھا، لیکن اب اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس کے قریب جانے سے روکنا ہی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمہاری فضولیات سننے نہیں آیا ہوں، یہ بتانے آیا ہوں حسن سے دور رہو۔ وہ اس کی جانب انگلی اٹھا کر بولا تو دانائن نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں اور حسن 7 سال سے ساتھ ہیں، اب ہمارا گریجویشن ہو جائے ہم ماسٹرز بھی ساتھ کریں گے۔ وہ اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ روحان اس سے پہلے کچھ کرتا وہ کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ اس کا روحان کے گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر اس کے ابا اسے کہتے واپس آؤ، پھر وہ کیا کرتی؟ اس لیے عافیت اسی میں تھی، اسی گھر میں رہ کر اسے یہ احساس دلایا جائے وہ پہلے اسے کیا چاہتا تھا، اور اب اس کی چاہت ویلیو نہیں رکھتی ہے۔ دانائن کمرے میں آ کر ڈیٹ دکھنے لگی اور ان کی واپسی 5 دن بعد تھی۔ اسے جلد از جلد اپنا کام کرنا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی اور ریسرچ ورک کی فائل بنانے لگی۔ بار بار موبائل اٹھا کر گروپ میں میسج کر کے ان کی مکمل ہوئی رپورٹ کا پوچھتی اور کام کرنے لگتی تھی۔ روحان اس کے کمرے میں جھانک کر گیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام میں مصروف تھی۔ وہ اندر آنے کی بجائے واپس چلا گیا تھا۔ دانائن قریب 1 بجے فری ہوئی تھی۔ تھک کر اس نے پشت کرسی سے ٹکا دی اور نہ جانے وہ کتنا تھک چکی تھی کہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ روحان سے رہا نہ گیا تو اسے کھانے کا پوچھنا آیا، لیکن اسے سوتا دیکھ کر قریب آئے اسے گود میں اٹھائے بستر پر لٹا کر کمفرٹر اڑانے لگا۔ دانائن نے مسکرا کر کروٹ بدلی۔ وہ ہنس کر لائٹ آف کر کے باہر آ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا دانائن کو کیسے یقین دلائے وہ بدل چکا ہے، وہ پہلے والا روحان نہیں رہا ہے۔ دانائن صبح جاتی رات میں آتی تھی۔ روحان آفس کے بعد اس کا پیچھا کرتا تھا۔ وہ حسن کے ساتھ موبائل میں کچھ دیکھتے ہوئے مسکرا کر تعریف بھی کر رہی تھی۔ یہ مناظر اس کے تن بدن میں آگ لگا دیتے تھے۔ وہ رات میں آتی اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتی۔ کھانا وہ باہر سے کھا کر آتی تھی۔ وہ اب سختی بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا آج آخری دن تھا۔ یہاں اس کے دل پر مزید بوجھ سا بڑھ گیا تھا۔ دانائن کے جانے کا سوچ کر اس کا دل خالی ہو رہا تھا۔ کتنے برسوں بعد اس اپارٹمنٹ نے روحان کے علاوہ بھی کوئی وجود دیکھا تھا، اور وہ بھی رفتے سفر باندھ چکا تھا۔ آج اس کا گروپ روحان کے گھر ڈنر کر رہا تھا۔ ان کے رات 11 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ سب ہنستے ہوئے باتیں کرتے دانائن کی شرارتیں بتا رہے تھے کہ کیسے وہ اور حسن مل کر یونی میں ریگنگ کرتے تھے۔ وہ مغرور انداز سے ہنس رہی تھی۔ وہ حسن کے ساتھ خوش تھی، اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اگر وہ اسے زبردستی حاصل کر لیتا ہے، کیا وہ اس طرح کی ہنسی اسے دے پائے گا؟ وہ مختلف سوال سوچ رہا تھا جب دانائن کی دوست نے مخاطب کیا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو ہمیں بتائیں، ہمیں آپ کی طرح کا ایک ڈیشنگ بندہ چاہیے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی تو روحان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ پسند تو دانائن کو بھی نہیں آئی تھی، اس لیے باتوں کا رخ موڑ دیا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے اپنا سامان دیکھ رہے تھے۔ دانائن اپنے کمرے میں تھی جب روحان اس کے کمرے میں آیا تھا۔ مجھے امید ہے تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ اس نے بال سمیٹتے اسے دیکھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کافی خوش ہوں، ویسے بھی بس شکریہ۔ وہ واپس سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ مجھے امید ہے تم حسن کے ساتھ خوش رہو گی۔ دانائن کا سر جھٹکے سے اٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اور روحان سمجھا اس کی آنکھوں کی یہ بے یقینی اس کا راز پا لینے کی وجہ سے ہے۔ میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے تم دونوں پرفیکٹ کپل ہو۔ اگر ہمارا نکاح نہ ہوا ہوتا تو آرام سے اس کا ہاتھ تھام کر گھر لے آتی۔ وہ اس قدر تکلیف میں آ گئی تھی کہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ سامان پیک کر کے باہر آ جاؤ، میں تم سب کو ایئرپورٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بول کر چلا گیا تھا اور دانائن کی اس وقت دنیا ویران ہو گئی تھی۔ روحان کے دل میں اس کے لیے اتنا سا بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کا نام سن کر بڑی ہوئی تھی، اسے محبت کرتے جوانی کی دہلیز پار کرتی اس کے ساتھ کے کتنے سپنے سجا چکی تھی۔
اور وہ ہمیشہ کی طرح بے رحم ثابت ہوا تھا۔ بس یہی حقیقت تھی اس رشتے کی جس میں روحان کو دانین پر ذرا سا بھی اعتبار نہ تھا، اور وہ اس کے لیے کیا کچھ سوچے بیٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جوانی کے ٹوٹتے خواب کی کرچیاں تھیں۔ وہ باہر آئی، لبوں سے مسکراہٹ یوں جدا ہوئی تھی کہ ایئرپورٹ تک سب کے ہنسنے بولنے پر بھی وہ حصہ نہ لے سکی تھی۔ روحان آخری بار اس کے قریب آیا تھا۔ مجھے امید ہے ہماری راہیں جدا ہوں گی تو تم حسن کے ساتھ خوش رہو گی، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر بولا۔ دانین نے ہاتھ کھینچ کر اپنا کچھ کہے بنا اس کی جانب دیکھے آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اگر کچھ دیر وہاں رکتی تو رو رو کر اس سے ہر ایک لمحے کا جواب طلب کر لیتی، اپنے دل کی بات کو غصے میں جو چھپائے بیٹھی تھی اسے سنا بیٹھتی۔ اس نے پتھر اٹھانے کی وجہ سے اس کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دونوں کندھوں پر آتے بیگ اسٹرپ کو تھامے وہ اپنے گروپ میں جا ملی تھی، اور پھر وہ روحان کی دل کی دنیا پر اپنے مضبوط قدم جما کر جا چکی تھی۔ اس کے بعد ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جب روحان کے دل نے دانین کو اس گھر میں محسوس نہ کیا ہو۔ ہر آہٹ پر یوں لگتا تھا ابھی دانین اٹھ کر اس کے سامنے ناشتے کے لیے بیٹھ جائے گی اور وہ اس کی معصوم صورت کو نہارتے ہوئے ناشتہ بنا کر دے گا۔ وہ اس کو جانے کا کہہ چکا تھا، اس کی خواہش کو مقدم کر لیا تھا، لیکن دل تھا کہ بے چین ہوئے جاتا تھا، اس کو اپنے حصار میں لینے کی تمنا کرتا تھا، اسے قربت کے لمحے دینے کا خواہش مند تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا اور دوسری طرف دانین خاموش محبت کی کاری زر پر تڑپ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا دل بے قرار کو روحان کی موجود چاہیے۔ وہ تڑپ کر آنے کے بعد روتی رہی تھی۔ وہ کتنی آسانی سے اسے آزاد کر چکا تھا، کتنی آسانی سے اس نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں سونپ دیا تھا۔ وہ جھوٹ بول کر ہار گئی تھی اور وہ جھوٹ بول کر جیت گیا تھا۔ روحان نے کبھی وہ خواب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوتے جنہیں دیکھ کر وہ اس عمر تک آئی تھی تو اسے معلوم ہوتا محبت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ اپنی یک طرفہ محبت کے آگے ہارنے لگی تھی، یوں بکھری تھی کہ ہر کوئی پریشانی سے اسے سوال کرتا تھا اسے کیا ہوا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی سیمسٹر کا سٹریس ہے۔ وہ گھر والوں کو بہت نہیں لیکن کافی حد تک مطمئن کر چکی تھی۔ شب و روز اس قدر بے چین تھے کہ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ ایک دن یونی میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب حسن نے اس کے سامنے ایک کارڈ رکھا۔ اگلے ہفتے میری شادی ہے، وہ جوش سے بولا۔ دانیہ نے چمکتی آنکھوں سے اس کارڈ کو دیکھا۔ بدتمیز، ابھی بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد بتا دیتے۔ وہ ناراض ہی ہو گئی تھی۔ حسن نے بے شرموں کی طرح کہکا لگایا، یار پتہ نہیں گھر والوں کو شادی کی لگی ہوئی ہے، ماسٹر میں تمہارے ساتھ میری وائف بھی ہوگی، سوچو ہمارے گروپ میں اضافہ کیسے ہوگا۔ وہ ہنسا تھا۔ دانیہ نے اس کا مکہ مارا، اسے اگلے سال کوئی بیبی بھی ہوگا۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی، نہیں یار ابھی ہم نے پڑھنا ہے، اتنی چھوٹی عمر میں شادی کرے ہیں، پھر میرا ارادہ ماسٹرز کے لیے امریکہ جانے کا ہے۔ ہبا کہتی ہے اسے ڈاکٹری پڑھنی ہے، وہ اس معاملے میں میری سننے کو تیار نہیں ہے، سو ہم شادی کے بعد امریکہ موو ہو رہے ہیں۔ مجھے ابھی سے سیڈ فیلنگ آ رہی ہے دانی، تم واحد دوست تھی جس نے مجھے ریگنگ سے بچایا تھا، اور پھر ہم دوست بنے اور ہم نے ایک ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا ہے۔ میں سب سے زیادہ تمہیں مس کروں گا، وہ جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دانین کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ حسن اس کا بہت عزیز دوست تھا، وہ اپنی بچپن کی منگیتر کی ہر بات اس سے شیئر کرتا تھا اور دونوں کی کپل فنی فوٹو دیکھ کر دانین بہت ہنستی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میں تم سے ملنے آؤں گی امریکہ، ڈونٹ وری، وہ بولی تو حسن نے مطمئن ہو کر ہائی فائی دیا۔ وہ دونوں شادی کی پلاننگ کر رہے تھے، ان کا آخری پیپر رہ گیا تھا، وہ بھی ہو چکا تو دانین نے شال مال کی دوڑ لگائی۔ وہ سب بھولے شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ گروپ میں گرلز نے میکسی اور بوائز نے سفید شلوار قمیض کا تھیم رکھا تھا۔ دانین اور باقی لڑکیاں میکسی پہلی بار پہن رہی تھیں، ورنہ وہ سب پینٹ شرٹ ہی پہنتی تھیں۔ آج حسن کی بارات تھی، وہ پورے دل سے تیار ہوئی تھی، کانوں میں جھمکے، لائٹ میک اپ، بلو رنگ کی میکسی جو اس پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اونچی ہیل، لمبے کھلے شہد رنگ بال، وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ مہران اور دامل نے دانین کے کمرے سے باہر آنے پر شرارت سے روحان کو ویڈیو کال کی تھی اور کیمرے کا رخ یوں کیا ہوا تھا کہ دانین لازمی نظر آئے۔ بس کریں تائی اماں، کسی کی نظر نہیں لگے گی مجھے، وہ بار بار اس پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ دانین نے انہیں کندھے سے لگا کر کہا۔
پھر سب کو مشترکہ بائے کہتی بنا روحان کی جانب دھیان دیے مسکراتے ہوئے کال پر بات کرتی ہوئے باہر نکل گئی۔ روحان دانین کو دیکھتے ہی برف کا ہو گیا تھا۔ اس نے آج سے پہلے اتنا مکمل حسن پہلے نہیں دیکھا تھا۔ مہران اور دامل نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ دانین تھی یہ؟ وہ ہوش میں آتے ہی سوال پوچھ رہا تھا۔ جی بھائی، اور کون لڑکی ہے ہمارے گھر میں، وہ بھی اتنی خوبصورت؟ وہ الٹا اسے سوال پوچھنے لگا تھا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ روحان کا دل سینے سے باہر آنے کے در پہ تھا۔ آج حسن بھائی کی شادی ہے نا، ان کی شادی میں گئی ہیں۔ میں بھی جاؤں گا لیکن تھوڑی دیر میں، دامل نے بتایا تو روحان کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ حسن سے شادی؟ حسن کی شادی؟ سب کچھ گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ روحان کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ کال بند کر کے وہ لمبی سانس لیتا سوچنے لگا تھا، اس سے کہاں غلطی ہوئی تھی؟ اس نے دانین کے جھوٹ پر کیوں یقین کیا تھا؟ وہ جیسا تھا ایک دوست بھی تو ہو سکتا تھا۔ وہ پھٹتے سر کو دباتے ہوئے سوچے جا رہا تھا۔ دانین نے شادی خوب انجوائے کی تھی اور باقیوں کو بھی کروائی تھی۔ وہ جب گھر آ رہی تھی راستے میں گھر سے کال آئی تھی۔ دامل بتا رہا تھا تایا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ جلدی سے گھر پہنچی، سب ہسپتال تھے۔ وہ چینج کر کے اسپتال بھاگی تھی۔ سب باہر کھڑے دعا کر رہے تھے۔ روحان بھی وہاں آنے کے لیے نکل چکا تھا۔ صبح بھی وہ انتہائی نگہداشت میں تھے۔ سب کا رو کر برا حال تھا۔ دانین بھی ڈری ہوئی تھی۔ شام تک روحان پہنچا تو انہیں ہوش آ چکا تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی تھی۔ وہ روحان کو دیکھتے دوبارہ جی اٹھے تھے۔ کچھ دنوں میں جب وہ گھر آئے سب کی جان میں جان آئی تھی۔ حسن اور اس کی بیوی بھی تایا سے ملنے آئے تھے۔ وہ ان سے ملنے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ دانین ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ روحان سیدھا وہاں چلا آیا تھا۔ بہت مبارک ہو، وہ خوش دلی سے مسکرا کر بولا۔ حسن نے مسکرا کر شکریہ کہا، پھر بتانے لگا اس کی وائف کو دانین کتنی پسند ہے۔ وہ بھی دانین کی تعریف کرنے لگی۔ روحان غیر آرام دہ ہو رہا تھا۔ بنا جانے اس پر الزام لگا دیا تھا اور اس نے بنا کچھ کہے قبول کر لیا تھا۔ وہ سب چلے گئے۔ رات کا اندھیرا ہر طرف جب پھیل گیا، روحان دانین کے کمرے میں آیا۔ کیوں کیا؟ وہ زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نے یا آپ نے؟ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر پلٹ کر سامنے آئے۔ میں نے تم سے کہا تم میری بیوی ہو، میرا تم پر حق ہے۔ تم نے ایک بار بھی نہیں کہا اپنا حق جتاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ اتنے سال آپ کے ساتھ کے خواب دیکھے تھے، آپ نے پل میں سب ختم کر دیا تھا۔ وہ روئی تھی۔ میں آپ سے طلاق کا بولنے آئی تھی، آپ کا پوائنٹ جاننا چاہتی تھی۔ آپ اس رشتے سے بھاگتے ہیں تو کیا برائی ہے مجھ میں نے اتنے سال کیوں ضائع کیے ایسے شخص کی محبت میں جسے کبھی میرا خیال تک نہ آیا؟ ایسا گیا کہ کبھی پلٹ کر نہ پوچھا۔ وہ روتی ہوئی شکوے کر رہی تھی۔ روحان کے لیے اعتراف حیران کن تھا۔ وہ نازک لڑکی اس کے خواب سجائے اس کی آمد کے منتظر تھی اور وہ بلا وجہ کی ناراضگی پالے بیٹھا تھا۔ میں بابا سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تم سے رشتہ بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے کنٹرول کیا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر احساس ہوا میں تم سے محبت ہونے سے ڈرتا تھا، اس لیے دور رہا۔ تم سے اس لیے نہیں ملا کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں۔ وہ گردن جھکائے اعتراف کر رہا تھا۔ دانین نے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ پلیز دانین، ایک بار مجھے ہارنے دو، پلیز ایک بار مجھے ہارنے دو۔ وہ رویا تھا۔ دانین کی برداشت یہیں تک تھی، وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں نے ہر لمحے میں آپ کو سوچا ہے۔ وہ روتی ہی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ اور میں تمہارا آج تک وہ ہاٹ لفظ نہیں بھولا ہوں۔ اس کی بات سن کر دانین نے نہ سمجھی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ روحان کے بتانے پر اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ اسے یاد ہی نہیں تھا ایسا کچھ کبھی اس نے کہا بھی تھا۔ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ دانین نے روحان کو ٹیرس کی طرف جانے کا کہا اور خود بیڈ پر سونے کے انداز سے لیٹ گئی۔ دامل اور مہران کمرے میں بنا جواب کے داخل ہوئے تھے۔ آپ ہی جلدی باہر آئیں، دیکھیں روحان بھائی کو کیا ہوا ہے، دامل نے اس کو جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ بنا سوچے سمجھے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ روحان ٹیرس پر حیران کھڑا تھا۔ اسے تو کچھ نہیں ہوا پھر؟ روحان بھی ماجرا سمجھنے باہر آیا۔ اچانک دانین کے لاؤنج میں آتے ہی سارے لائٹس آن ہو گئی تھیں اور ٹیبل پر بڑا سا کیک پڑا تھا۔ بہت سارے گفٹ ارد گرد جمع تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے وہاں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ برتھ ڈے بھول جاتی تھی اور دو شیطان سے یوں ہی سرپرائز دیا کرتے تھے۔ روحان مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھتا کیمرے میں تصویریں اتار رہا تھا۔ دانین نے اس کے منہ کی طرف کیک کیا۔ اس نے واپس دانین کے ہونٹوں سے لگا کر کان میں سرگوشی کی۔
ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ دانائن شرمیلا سا مسکراتی۔ غلط فہمیوں کی فضا گم ہوئی تو ان کی جگہ ہمیشہ قائم رہنے والی خوشیوں نے لے لی تھی۔ سارے بڑے بیٹھے دانائن کو گفٹ کھولتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اچانک دامل کی گفٹ سے بہت سارے لال بیگ نکلے تھے۔ وہ ڈر کر روحان کے پیچھے چھپ گئی۔ روحان نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ سب منہ پر ہاتھ رکھے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ آپ لوگ نکاح کر کے بھول گئے ہیں، میری بیوی کی رخصتی کروائیں۔ وہ منہ پھلا کر بولا تو سب نے ایک ساتھ کہکا لگایا کہ اب تم بن جینا گوارا نہیں۔ وہ دانائن کے کان میں گانا گنگنا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے پہلی بار اس کا اتنا نرم لہجہ دیکھ رہی تھی۔ میرا گفٹ؟ وہ ہتھیلی پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ یہ لو۔ اس نے گال پر کس کی تھی۔ سب رخصتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ دو رومانس میں مصروف تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا دامل کی نظریں دانائن کی حرکتوں پر رہتی ہیں اور وہ ان کی پکچرز کیمرے میں اتار رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ دانائن نے گھورنے کی ناکام کوشش کی۔ تمہیں تجربہ کروا رہا ہوں، ایسے ہی ہر سیکنڈ بعد تمہیں پیار کیا کروں گا۔ وہ کافی شدت پسند تھا۔ دانائن نے اس کے پاس سے اٹھنا مناسب سمجھا۔ بچ کر کہاں جاؤ گی؟ آنا تو میرے کمرے میں ہی ہے، پھر دیکھتا ہوں اصل میں روحان احمد کیسا ہے۔ وہ پیچھے سے ہانک لگا کر بولا۔ دانائن کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ روحان نے اس کے بھاگنے پر کہکا لگایا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔